السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ قربانی کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربانیوں میں گزاری، اور یہ صرف ایک قربانی جو جانور کی مانگی گئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جہاں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، صحت کی نعمت عطا فرمائی، جسے کہا جاتا ہے الشکر علی نعمت الحیات علی نعمت الصحہ۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، صبح ہم اٹھ رہے ہیں، شام میں آرام کا موقع مل رہا ہے، پھر دوسری صبح سورج نکل رہا ہے، اور اس طرح ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ زندگی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو تمہارے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو، یعنی اس کا اظہار بھی ہو۔ اس کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اصل تو انسان کے جان کی قربانی تھی، لیکن فدیے کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جانور کے گلے پہ چھری چلی، اور وہیں سے جانوروں کی قربانی کو واجب یا سنت قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ قربانی کی عبادت اس بات کی علامت بھی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جانور ہیں، اور جو لوگ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ میٹ کیسے کھا سکتے ہیں، وہ گوشت کیسے کھا سکتے ہیں، ان کو تو جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے، یا اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن اس پر مطمئن ہے، یا ہمارے ذہنوں میں بھی اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو خون بہایا جاتا ہے، ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا، ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، یا یہ کہ رحم دلی کا احساس بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر بہت رحم ہے، اس لیے ہم جانور کے گلے پہ چھری چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی لیونگ تھنگس کو مارنا، کسی بھی جیو کو مارنا، جیو ہتیا ہے، اور اس کو مار کر ختم کر دینا یہ ظلم ہے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو مختلف جگہوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف حلقوں سے۔ لیکن ایک تو یہ کہ کیا صرف اسلام نے قربانی کا حکم دیا ہے، یا قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے؟ دنیا کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا، اس کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر خود سورہ مائدہ کے اندر کیا گیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مختلف انبیاء کی زندگی میں ہمیں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، اور جن میں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی مرسی اور ان کی رحم دلی مشہور ہے، اور یہاں تک ان سے یہ قول منسوب ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر مارے تو تم دوسرا گال بڑھا دو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہمیں بائبل میں مل جاتا ہے اور دوسری کتابوں میں کہ وہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ گوتم بدھ، جنہیں مہاتما کہتے ہیں، اور جو رحم دلی کی علامت بن چکے تھے،
اور بہت زیادہ انسانوں پر شفیق اور مہربان اور رحم کرنے والے، لیکن وہ تو اتنا زیادہ گوشت کھاتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حصوں میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تو دنیا میں اگر ہتیا یا یہ کہہ لیں کہ ہنسا یا اہنسا، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا نہیں کرنا، یہ گوشت کھانے سے جڑا ہوا ہے، تو ہٹلر تو گوشت نہیں کھاتا تھا، لیکن ہٹلر نے جو دنیا میں ظلم کیے ہیں وہ دنیا واقف ہے اس سے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی کوئی لاجک نہیں ہے اور جس کے پیچھے کسی مذہب کی دلیل بھی نہیں ہے۔ یعنی ہندوستانی مذاہب میں بھی، ہندوستانی مذاہب سے جو باہر ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، اور اسی طرح سے یہودیت ہے، ان میں تو ہے ہی گوشت کھانے کا ذکر اور قربانیوں کا ذکر، بائبل بھرا ہوا ہے اس سے۔ لیکن خود ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے، بدھزم میں بھی گوشت کاٹنے کا اور بھیٹ چڑھانے کا اور اتنی زیادہ قربانی اور اتنی بلی، آج نیپال کے ایک علاقے میں اتنی زیادہ بلی چڑھائی جاتی ہے کہ شاید اتنا خون ایک جگہ کہیں نہیں بہتا ہو دنیا میں، یہ مسلمان نہیں کرتے۔ تو قربانی ایک خاص مقصد سے جوڑ دیا گیا، ورنہ اگر صرف خون بہانا ہے، جیو ہتیا کوئی ظلم ہے، تو پھر جو بیکٹیریاز ہیں ہمارے جسم میں، جو پانی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جیو ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ یہ درخت اور پیڑ پودے اور سبزیاں، سب کے اندر زندگی ہے، جیسی بھی زندگی ہے لیکن زندگی ہے ان کے اندر، سب لیونگ تھنگس ہیں، سائنس اس کو پروو کر چکی ہے۔ تو پھر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ صرف جین مذہب میں ایسا ہے کہ وہ گوشت کھانا ان کے مذہب سے ہی اس کی تائید ہوتی ہے، ورنہ دنیا کے اکثر مذاہب میں ہمیں قربانی کرنے کا ذکر، گوشت کھانے کا ذکر، اور یہ اعتراف اس بات کا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے بنایا۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو زندہ رہنے دیا جائے تو دودھ زیادہ ملے گا اور ہمیں گھی زیادہ ملے گا۔ جن ملکوں میں جانور ذبح کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ گلف کنٹریز میں دیکھ لیں، وہاں یہاں سے سستے ہیں گھی اور دودھ، اور ایسے بہت سے ملکوں میں جہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں دودھ کم پڑ جا رہا ہے یا اسی طرح سے گھی کم پڑ جا رہا ہے، یا جو چیزیں بھی دودھ سے جڑی ہوئی ہیں وہ کم پڑ جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، وہ اسی قدر زیادہ بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے جانور کھائے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ۔ جو جانور دنیا میں کوئی نہیں کھاتا ہے ان کی تو نسلیں ختم ہو گئی اور کوئی ان کو بچا نہیں سکا، باقی نہیں رکھ سکا۔ تو ان میں سے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ یہ قربانی کرنا اور ذبح کرنا اور گوشت کھانا یہ کوئی رحم دلی کی علامت، بلکہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے لیے جائز رکھی ہیں، ان کے کھانے میں اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک امتحان یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے بنایا، ہمارے استعمال کے لیے بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آداب کا خیال رکھیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، سامنے میں چھری تیز نہ کرے، اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح نہ کرے، بے دردی سے اس کو ذبح نہ کرے، اس کی گردن الگ نہ کرے، اس کو تڑپا کر نہ مارے، اس کو سامنے رکھ کر نشانے نہ لگائے۔ بے شمار تعلیمات دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے، اور اس قربانی کو شعائر اللہ میں داخل کر دیا گیا۔ شعائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ کی یادگاریں ہیں، اللہ کے احکام کی یادگاریں، یعنی جن چیزوں کو دیکھ کر اور جن عبادتوں کو کر کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی نسبت جڑی ہوئی، انہی میں سے قربانی ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اور بدن کہتے ہیں بڑے جانوروں کو، اونٹ ہیں اور بیل وغیرہ، ان کو ہم نے تمہارے لیے شاعر بنایا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں، اللہ کے حکموں کی یاد دلانے والی چیزیں، کہ جب اللہ نے حکم دیا انبیاء علیہ السلام کو اور انہوں نے قربانی کی، حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی،
حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی فرمائی۔ حضرت انس کے مطابق مدینے میں کوئی سال لاغا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، اور آپ کا معمول تھا عام طور سے کہ آپ 2 بکرے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے، بڑے سینگ والے جانور ذبح فرمائے۔ آپ نے جو جانور ذبح فرمایا وہ چتکبرا تھا۔ املح کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی سفید کے بھی ہوتے ہیں، کالے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا سفید جانور جس میں خاص جگہ پر کالے نشان ہو، جیسے اس کے آنکھ کے پاس، اس کے پیر کے پاس، گھٹنے کے پاس۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت میں حضور نے فرمایا بھی کہ ایسا جانور لے کے آؤ کہ یبرق فی سواد ویمشی فی سواد ویطأ فی سواد، یعنی جسم تو اس کا پورا، اس کی باڈی پوری سفید ہو، وائٹ ہو، لیکن کچھ بلیک اسپاٹس ہوں اس کے اندر، دیکھنے میں اور خوبصورت لگے۔ تو گویا خوبصورت اور اچھے جانوروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند کر کے ذبح فرمایا اور اس کی تعلیم بھی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تمہیں دیکھ لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم اچھی طرح سے ان کی آنکھوں کو دیکھ لیں، ان کے کانوں کو دیکھ لیں کہ ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، ان کی عمر دیکھ لی جائے کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہو چکا ہے، یا گائے بیل وغیرہ ہیں تو وہ 2 سال کے ہو چکے ہیں، اونٹ ہے تو وہ 5 سال کے ہو چکے ہیں، ان سے کم کے نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانور لنگڑا لولا ہے، اندھا کانا ہے، بالکل بیمار ہے، مریض ہے، اور سینگ اس کے جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یا اس کے کان اور اس کی دم اور اس کی ناک 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ متاثر ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے پھر قربانی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں ایسے جانور جو کہ کانے جانور ہوں اور ان کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، العوراء البین عورها والعرجاء البین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، خود سے وہ چل کر قربانی کی جگہ پر جا نہیں سکتا ہو، اگر 3 پاؤں سے چل رہا ہے، 4تھا پاؤں بھی کچھ نہ کچھ رکھ لے رہا ہے تو معاف ہے، ہو جائے گی قربانی، لیکن وہ 4تھا پاؤں زمین پہ رکھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ یا چھوٹے جانور ہیں، اس کے 2 تھن میں سے 1 تھن یا 1 تھن کا اس کا جو 1/3 حصے سے زیادہ متاثر ہو چکا ہے، بڑے جانوروں میں اس کے 2 تھن یا 1 تھن 1/3 سے زیادہ متاثر ہو چکا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی سے منع فرمائیں گے۔ سینگ تھوڑا بہت ٹوٹ جائے، جڑ سے نہ ٹوٹے، یا اور اس قسم کی بعض ایسی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ایسے عیب ہو سکتے ہیں جو کم درجے کے ہیں، جو معاف ہیں، قربانی ان کی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ عیب سے جو جانور پاک ہیں ان کی قربانی کی جائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ گھر میں صرف 1 جانور کی قربانی نہ کریں بلکہ 1 سے زیادہ جانور کی قربانی کریں۔ جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، جتنے لوگ بھی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مالیت رکھتے ہیں اپنے پاس، اپنی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں روزمرہ کی، اس سے بڑھ کر ان کے پاس اتنا مال ہے، چاہے اس پہ سال نہ گزرا ہو، چاہے وہ تجارت کا سامان نہ ہو، ان کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ ایسے ہیں جو کماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، صاحب نصاب ہیں، تو ان سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، چاہے بڑے جانور میں حصہ لیں یا چھوٹا جانور ایک آدمی کی جانب سے صرف ایک ہی کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور سے مراد یہ ہے کہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس کو بھی گائے کی ایک جنس قرار دیا گیا ہے عربی زبان کے مطابق، اگرچہ ہمیں واضح طور پہ جاموس کا لفظ نہیں ملتا، لیکن تمام اصحاب لغت نے یہ بات لکھی ہے، جو ڈکشنری کے ماہرین ہیں اور جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، کہ اس کو اسی میں سے شمار کیا گیا ہے، گائے کی نسل سے شمار کیا گیا، اس لیے بھینس کی بھی قربانی کی جائے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض حضرات ایسی باتیں عام کر دیتے ہیں کہ 1 بکرا صرف کر لیا جائے، پورے گھر کی طرف سے کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قربانی سب پہ واجب نہ ہو، بلکہ ایک پر واجب ہے، ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، بقیہ لوگوں کو اس میں شریک کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی اور ثواب میں سب لوگ شریک ہو جائیں گے۔
مرحومین کو اگر شمار کرنا چاہے تو ان کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ بات بھی چلائی جاتی ہے کہ مرحوم یا میت کی جانب سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس نے اگر وصیت کی ہے تو اس کی قربانی کر کے اور اس کو اس پورے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کہ ہم اپنے طور پہ ایک مرحوم اور میت کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو اس جانور کے گوشت کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ ہمیں اس قسم کی چیزیں کہ ہم اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ میں بھی گائے اور بیل کی طرح 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ کا ہمیں جو ہے ثبوت واضح طور پہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واجب قرار دے دیا ہے، ورنہ صرف یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ دلیلوں میں اختلاف کی وجہ سے بعض حضرات جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، واجب کا ٹرم استعمال ہی نہیں ہوتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ تو یہ واجب اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے یا امام شافعی کے یہاں وہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے وطر کی نماز ہے، جیسے اور بہت سی عبادتیں ہیں کہ ہمارے یہاں واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، تو ہمیں جو احتیاط پر ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اسے واجب سمجھتے ہوئے ہم قربانی کریں، اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب نہیں کہتے۔ امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف کی ایک روایت کے مطابق، امام مالک، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، امام ربیعہ، امام اوزاعی، سفیان ثوری، بے شمار امت کے جو مجتہدین اور ابتدائی دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور بعد میں 7ویں 8ویں صدی میں جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑا نام ہے، ایسے بڑے جلیل القدر علماء، انہوں نے بھی قربانی کو واجب کہا۔ تو قربانی کے واجب و سنت ہونے کی بحث کو بھی اس طور پہ حل کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے، بعض لوگوں نے واجب کہا، لیکن ایک کو صحیح ایک کو غلط اس انداز سے کسی بھی موقع سے، چاہے رمضان کا موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، اس انداز سے فتوے سرکولیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ ایک صحیح اور ایک غلط، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا ہلکے درجے میں اس کو کر گزرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر میں جو قربانی کا دن ہوتا ہے، ایک آدم کے بیٹے نے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کرے، من احراق دمی، جانور کا خون بہانے سے زیادہ بہتر عمل اس نے نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن جو جانور آئے گا وہ اپنے بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، دکھاوے سے اور ریاکاری سے بچو، لیکن جس جانور کی تم قربانی کر رہے ہو پورے اطمینان کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اور جتنے لوگوں پر واجب ہو رہی ہے سب لوگ اسی جذبے کے ساتھ جیسے تمام مسلمان ہمیشہ سے قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں، اس جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اس جذبے کو کمزور پڑنے نہ دیا جائے کہ ہم اگر قربانی کی جگہ پر کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں تو اور بہتر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی۔ اخبارات میں بھی ایسے مضامین چھپتے ہیں، ایسے ویڈیوز بھی عام ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہرگز متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو تعظیم کرتا ہے ان چیزوں کی جن کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، جن کی تعظیم کرنا، جن کا احترام کرنا، جن کا ادب کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے رب کے پاس اس کا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ سے کے نام سے جڑی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، یہ اس ایمان کی دلیل ہے جو دلوں کے اندر پیوست ہے۔
اور انسان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. اگر وہ ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے دل کو پورا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور خوش دلی کے ساتھ، پورے اطمینان کی کیفیت کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرتے ہوئے اور فخر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اس عمل کو بجا لاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتائی، اور قرآن میں بھی اشارہ کر دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پہلے نماز پڑھیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، پھر قربانی کریں. اب اگر کوئی پہلے قربانی کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے. فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وہ بالکل ایسے گاؤں کھیڑے جہاں پہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں جمعہ اور عیدین ہو سکے، وہاں صبح سے قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں بھی نماز ہو رہی ہے، جن علاقوں میں بھی، وہاں جب تک نماز نہ ادا کر لی جائے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول نہیں. اور قربانی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اس نیت کو تازہ کرنا کہ میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس یادگار کے طور پر کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان دونوں نے مل کر انجام دی تھی، اور پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیوں میں گزاری تھی، تاکہ ہم اس عہد کی تجدید کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے سیکریفائس کے لیے، قربانی کے لیے بنایا. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں، ہمیں غصہ آئے تو ہم غصے پہ کنٹرول نہ کر سکیں، ہمارے اوپر نفسانی خواہشات قبضہ پالیں تو ہم ان پر کنٹرول نہ کر سکیں، ہمارے اوپر دولت کی ہوس کا نشہ چڑھ جائے ہم اس پر کنٹرول نہ کر سکیں، ہم حلال و حرام میں تمیز نہ کر سکیں. وہاں اصل ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم اپنے جذبات، اپنے مزاج، اپنی خواہشات اور اپنے غصے کی قربانی دے سکتے ہیں، جس سے بہت سے رشتے بچتے ہیں، جس سے انسانی ماحول میں محبت عام ہوتی ہے، جس کے اندر اشتعال نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر فوری رد عمل کے جذبات نہیں ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا اور پلٹ کر اس کو فوراً جواب دے دیا کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، اور کسی طرح سے بھی کسی سے فتح پا لینے اور جیت لینے کی کوشش اور برداشت کا بالکل ختم ہو جانا، جس کی وجہ سے ہزاروں خرابیاں ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے گھروں میں، سماج میں، پڑوسیوں کے ساتھ اور ان نان مسلم بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ یہ چیزیں پرابلمز پیدا کرتی ہیں، مشکلات پیدا کرتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنی عبادت انجام دے رہے ہوں تو ایک تو بیجا آرگومنٹ سے اپنے کو محفوظ رکھیں، عبادت کو عبادت رہنے دیں. اتنی ساری بحثیں سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ پہلی مرتبہ قربانی کرنے جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ کسی چیز کی تحقیق ہو رہی ہے، اور تمام علماء ایک غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے تھے، اور ہر شخص کو جو حدیث، جو میسج مل جائے اس کو سرکولیٹ کرتا ہے اور دوسرے کی رائے کو غلط ثابت کرتا ہے. اس سے جو ہمارے عبادت کی روح ہے وہ متاثر ہوتی. یہی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، یہی عید الاضحیٰ کے موقع سے دیکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں، تحقیق ضرور کر لیں، معلومات ضرور کر لیں. اب عرفہ کے روزے کا مسئلہ ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اتنی بڑی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو بھی معاف کرا دے گا اور آنے والے دنوں کے گناہوں کو بھی معاف کرا دے گا. لیکن اب اس میں بھی ایک بحث شروع ہو گئی کہ عرفہ کون سا دن ہے؟ کیا جس دن حاجی وہاں عرفہ میں جمع ہوں گے وہ دن، یا جو ایک دن بعد یہاں آئے گا وہ دن؟ حقیقت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں، اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں صیام 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ لفظ بھی آیا ہے. اس اعتبار سے جس ملک میں جہاں 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا دن پڑ رہا ہو، اس دن روزہ رکھا جائے گا. جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے، ان کے دن الگ ہوتے ہیں، چاند کے تابع بنایا گیا ہے، جس کے پاس جو دن آ رہا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اگر آپ مان لیں کہ کسی مقام پر سعودی عرب سے پہلے چاند ہو جائے تو کیا وہ لوگ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ 9 تاریخ عرفہ کا جب وہاں رہے گا تو ان کے یہاں پر عید ہوگی یا کسی بھی ملک میں عید ہوگی، تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے. عید کے دن تو روزہ جائز ہی نہیں ہے.
تو اس لیے اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے سمجھا سکوں۔ شب قدر کا یہی مسئلہ ہے، وہاں بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ شب قدر تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ دوسری عبادتوں میں دیکھیں، فجر مختلف اوقات میں لوگ پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر ایک وقت میں کیا تمام عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں؟ اور کیا صرف یہی ایک یونٹی اور اتحاد کا ذریعہ رہ گیا ہے کہ ہم گلوبل مون سائٹنگ کا طریقہ اختیار کریں اور ایک ساتھ سب چیزیں کریں تو مسلمانوں کی ایک طاقت نظر آئے گی؟ مسلمان ایک محلے میں بھی اگر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں، اور طاقت سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ نظر آ جائیں، وہ اپنی صفوں کو جوڑ لیں، وہ ایک دوسرے سے جو نفرتیں ان کو ختم کریں، مسلکوں اور جماعتوں میں جن محلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں بھی کر لیں، تو یہ بہت بڑی بات۔ یہ سمجھنا کہ اس کا تعلق نماز اور روزے کے اوقات کو ایک کر دینے سے یہ نہیں ہے۔ ہمارا جو حسن ہے، ہماری جو پہچان ہے، وہ ہمارے اخلاق سے۔ آج جب قربانی کا موقع ہے، چاہے جانوروں کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، گوشت پہنچانے کا مسئلہ ہو، قربانی کے بعد آلائش کا مسئلہ ہو کہ جو وہاں پر گندگی ہو جاتی ہے یا ہم خون بہاتے ہیں، تو ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بالکل گندگی پھیل رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو قربانی کی ہے اور ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یہ ساری باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور ہم جس طریقے سے قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دوسری طرف رہ جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے ٹریفک جام ہو جائے، ہماری وجہ سے جہاں بھی کھڑے ہو کر ہم جانور فروخت کرنے لگیں اور اس کا لحاظ نہ کریں، اور قربانی کے بعد پھر چاروں طرف گندگی بہہ رہی ہو۔ تو جو بھی ڈائریکشن دیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے اس سلسلے میں، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہر شخص اگر سوچ لے کہ جیسے میں نے جانور خریدا ہے، جیسے میں نے اس پر خرچ کیا ہے، جیسے میں قصاب کو بلانے پر اس کی اجرت کے لیے خرچ کرتا ہوں، ویسے ہی میں اپنی قربانی کے بعد کس طرح سے آلائش اور گندگی کو ٹھکانے لگاؤں گا اور اس سے اپنے پاس پڑوس کے ماحول کو بچاؤں گا۔ اگر اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے تو میں خرچ کروں گا۔ اگر ہر شخص یہ طے کر لے تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہی وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی اور یہ قربانی کی صفائی پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، تو ہمارے پاس پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں، ہم اپنی عبادت کو اس انداز سے پیش کریں اور اس انداز سے ان کو انجام دیں کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے سرو سجود ہوں کہ اللہ نے بار بار ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور 9 تاریخ سے انشاءاللہ تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی۔ چہارشنبہ جو آنے والا ہے اس دن سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک، 13 ذی الحجہ کے عصر تک روزانہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ گھروں میں بھی نماز پڑھنی ہے تو وہ آہستہ آواز میں تکبیر کہیں، لیکن اس تکبیرات تشریق کو کہنا واجب ہے، سب لوگ اہتمام کریں۔ جن کی نماز قضا ہو جاتی ہے جو اب اپنی نماز بھی پڑھیں تو تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں، اور ان تمام عبادتوں کو یاد کر کے اور ایک دوسرے کو یاد دلا کے کرائیں۔ عرفہ کا روزہ بھی رکھیں، تکبیرات تشریق کا اہتمام بھی کریں، قربانی بھی کریں، اور اپنے حج و عمرے میں جو حضرات مشغول ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا۔